پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملے سنیں گے کہ میری سنت کو بدل ڈالا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، وہ پیارے حبیب جس نے طائف میں پتھر کھا کر بھی پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کی تھی، وہ پیارے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میری سنت کو بدل ڈالا، میری شریعت کو بدل ڈالا، میرے طریقے کو بدل ڈالا، آج محمد کی نگاہوں سے دور کر دیا جائے۔ عام گناہ انسان اگر کرے تو اس کے دل کے اندر کھٹک رہتی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، چور چوری کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر کھٹکا لگا رہے گا میں گناہ کر رہا ہوں، شرابی شراب پیتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، تو ہر حال میں اس کے اندر اس کا ضمیر اس کو پکارتا رہے گا تو غلط کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان بدعات کا ارتکاب کرتا ہے تو بدعتی کبھی بھی بدعت کا ارتکاب گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنے والا کیا خیال ہے، وہ اسے گناہ سمجھے گا؟ وہ تو کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جتنا بڑا یہ عمل ہے کوئی عمل نہیں، اور یہ بدعت اتنی پھیل گئی ہے، اتنے ایسے ایسے بچے جنم دیے ہیں کہ جو خود اپنی جگہ پہ برائی کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس میلاد النبی کے جلوس کے موقع پر راولپنڈی کے ایک سینما گھر والوں نے اپنے سینما کے باہر اشتہار لگایا، بورڈ لگایا کہ آج عید میلاد النبی کی خوشی میں فلموں کے 4 شو چلائے جائیں گے۔ وہ گناہ سمجھ کے چلا رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں یہ بھی ثواب کا سسٹم ہے۔ ملتان کی چادر والی سرکار نے 70 فٹ لمبا 4 فٹ چوڑا کیک بنایا عید میلاد النبی کی خوشی میں۔ جس ملتان کے قریب تھر کے علاقے کے اندر امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معصوم بھوک سے بلک بلک کے مر گئے، یہاں کلمہ پڑھنے والوں نے بدعات کا ایسا دروازہ کھولا ہے، شیطان نے اس کو اتنا زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ بدعتی سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ شیطان زانی سے اتنا راضی نہیں ہوتا، چور سے اتنا خوش نہیں ہوتا، کیونکہ جانتا ہے کہ کبھی بھی توبہ کر لے گا، کبھی بھی لوٹ آئے گا، اللہ کی طرف معافی مانگ لے گا اور اللہ بھی معاف کر دے گا۔ لیکن جب وہ بدعات کے اندھیرے میں گرتا ہے تو شیطان راضی ہو جاتا ہے کہ ہن جڑے کھوج ڈگ گئے نا اتھوں نہیں نکلن لگا، اب یہاں پہ قابو آیا ہے۔ اس لیے سنت محمدیہ کا سب سے بڑا دشمن بدعتی ہے۔ میں اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ سب سے بڑا بدعتی ہے۔ ایک چیز پیارے نبی نے دی ہی نہیں، ایک چیز محمد کریم کی لائی ہوئی شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں، اور وہ بدعتی وہ عمل کر کے اس پہ ثواب کی امید رکھ کے جنت کا متلاشی بن رہا ہے، تو حقیقت حال میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ وہ عظیم کام ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس عظیم کام کا محمد کو بھی پتہ نہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے جو اس سے بھی زیادہ گیا گزرا اور گندا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات تو پتہ چل گئی تھی کہ کنڈے کروانے میں، تیجا کروانے میں، 7واں کروانے میں، 10واں اور 9واں کروانے میں، 40ویں اور قل کروانے میں، برسی کروانے میں، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنے پہ، قبروں پہ کھڑے ہو کے اذان دینے میں، قبروں کے گرد دال مسور پھینکنے میں، مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد پھر سورۃ یاسین قبر میں بیٹھ کے پڑھ کے اس کو بلٹی کرنے میں اتنا اجر و ثواب ہے، اتنی نیکیاں پنہا ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لیکن وہ جان بوجھ کے چھپا گئے، ہم تک بات نہیں پہنچائی۔ یہ بدعتی کی زبان نہیں کہتی، بدعتی کا عمل کہتا ہے، اس کا انگ انگ بول کے کہتا ہے کہ یہ کام ثواب کا ہے، یہ کام اسلام کا ہے، یہ کام جنت میں جانے والا ہے۔ پیارے نبی کی حدیث تو خالی ہے اس کام سے، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے یا جان بوجھ کے چھپا گئے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا سنت کا جتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا سنت محمدیہ کا اور کوئی دشمن نہیں ہے۔ اور ان دشمنوں کے ساتھ پھر قیامت کے دن جو سلوک ہونے والا ہے
وہ بھی ان کی دشمنی کے عین مطابق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ آئے گا، پیارے نبی کے حوض پہ پہنچے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھی اپنی امت کو پہچاننے کی، وہ نشانیاں ان کے اندر موجود ہوں گی، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ فرشتے درے مار کے انہیں بھگا دیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ امام الانبیاء فرمائیں گے امتی امتی، میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ جواب ملے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں خبر کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت میں کیا کیا کام نئے شروع کر دیے تھے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ یا محمد انک لا تدری، آپ نہیں جانتے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، انبیاء کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور وہابی گستاخ ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے، یہ بڑے، اور جو یہ کہے کہ نبی عالم الغیب نہیں، اس کو تو فوراً قتل کر دینا چاہیے، وہ تو بہت بڑا گستاخ رسول ہے، وہ اس دھرتی پہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ فرشتے یہ اپنے نبی، ہمارے نبی کے سامنے الفاظ کہیں گے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے، کیا کرتوت کیے۔ کیا خیال ہے؟ سارے فرشتے بھی وہابی ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملے سنیں گے کہ میری سنت کو بدل ڈالا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، وہ پیارے حبیب جس نے طائف میں پتھر کھا کر بھی پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کی تھی، وہ پیارے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میری سنت کو بدل ڈالا، میری شریعت کو بدل ڈالا، میرے طریقے کو بدل ڈالا، آج محمد کی نگاہوں سے دور کر دیا جائے۔